پڑھی ہوں گی، دیکھی ہوں گی جموں کشمیر سے جو خبریں آ رہی ہے پچھلے 1-2 دنوں سے، اور یہ خبریں جو ہے خاص طور پر ہوم منسٹر کی یہ جو ریویو میٹنگ ہوئی یہاں پہ دہلی میں جموں کشمیر کے سیکورٹی سچویشن کے حوالے سے، جس میں وہاں پہ پاپولر گورنمنٹ سے کسی کو انوالو نہیں کیا گیا تھا، ایل جی کو یہاں پہ بلایا گیا تھا، سیکورٹی فورسز کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو یہاں پہ بلایا گیا تھا. اس کے فوراً بعد اس کے اگلے دن سے ہی کشمیر میں کچھ حالات بننا شروع ہوئے جو تشویشناک ہے. پہلے ہی ایک وہاں پہ کلنگ ہوئی ایکس سروس مین، جو کہ ہماری سوسائٹی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. دس سوسائٹی ہیز فاٹ اگینسٹ اینی کلنگ، اینی innocent killing, any form of terrorism, and we have laid blood for that to counter those ideologies who believe in killing innocent. اور اس کے بعد جو رویہ اختیار کیا گیا سیکورٹی فورسز کی طرف سے کلگام میں اور ساؤتھ میں بہت سارے ڈسٹرکٹس میں، آپ نے سنا ہوگا کہ 500 سے بھی زیادہ لڑکوں کو گرفتار کیا گیا. رات کو چھاپے مارے گئے گھروں پہ، ان کو ڈرایا گیا، ان کے فونز کنفسکیٹ کیے گئے، ان کو گھروں سے لیا گیا. ان نون لوکیشنز پہ بھی بہت سارے لڑکوں کو لیا گیا. اور اسی طرح پھر وہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے جسے آپ کہتے ہیں انویسٹیگیشن کے نام پہ، ایک کلیکٹیو پنشمنٹ دی گئی ایک بہت بڑی آبادی کو، جو ایک عادت سی بن گئی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو، کشمیر میں بالخصوص لوگوں کو کلیکٹیولی کسی نہ کسی بہانے سے پنش کیا جائے. ان کو او جی ڈبلیو بتایا جائے، جو کہ کوئی ٹرم ہے نہیں، جس کی نہ قانون میں، نہ آئین میں، نہ انصاف میں کوئی جگہ ہے کہ آپ کسی کو بھی اور گراؤنڈ ورکر لیبل کر دو، پھر ٹارچر کرنا شروع کر دو. اس کے بہانے سے آپ کو ایک لائسنس مل جاتی ہے کہ آپ اس انڈیویجول کو ٹارچر کرے، اس کے گھر والوں کو ٹارچر کرے. اس بہانے سے 500 سے بھی زیادہ لڑکوں کو وہاں پہ ٹارچر کیا گیا، انٹیمیڈیٹ کیا گیا، گرفتاری آ گئی. اس کے بعد ہی آپ نے فوراً بعد ہی آپ نے سنا ہوگا ایک رپورٹ آئی بدقسمتی سے ایک نوجوان وسیم احمد میر کے حوالے سے، بارہمولہ کا رہنے والا ایک نوجوان، جو کہ ہر کسی کی طرح اپنی محنت کر کے شام کو اپنے گھر روزی روٹی پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا. ایک ٹرک ڈرائیور تھا، اسی حوالے سے وہ کوشش کرتا تھا کہ روزی پہنچائے اپنے گھر تک، روٹی پہنچائے اپنے گھر تک. تو اچانک اس کے قتل کی نیوز سامنے آئی. اب اس قتل کو کس سرکمسٹانسز میں آپ دیکھنا چاہیں گے وہ آپ کے انصاف کے پیمانے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیٹ ڈپینڈس آن دا پرنسپلز دیٹ یو ہولڈ، دا سینس آف جسٹس دیٹ یو ہولڈ. سیکورٹی فورسز کہتی ہے کہ وہ ٹرک رکی نہیں ایک چیک پوائنٹ پہ جہاں پہ چیک پوسٹ لگایا گیا تھا سیکورٹی فورسز کی طرف سے. پھر سیکورٹی فورسز کہتی ہے کہ اس چیک پوسٹ سے ایک فلی لوڈڈ ٹرک کا ہم نے پیچھا کیا، ایک فلی لوڈڈ ٹرک کا ہم نے پیچھا کیا 23 کلومیٹر تک. 23 کلومیٹر کے بعد ہم نے ٹو ڈیفلیٹ دا ٹائرس میں پنکچر کرنے کے لیے، ٹرک کو روکنے کے لیے ہم نے فائر کیا. اور وہ فائر جو ہے وہ ٹائر پہ لگنے کے بجائے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں ٹرک ڈرائیور کی پوزیشن میں اور ٹائر میں کتنا فرق ہوتا ہے. 2-3 فٹ کا تو کم سے کم فرق ہوتا ہی ہے. ٹرک ڈرائیور ٹائر سے 2-3 فٹ اوپر ہی بیٹھتا ہے، 4 فٹ ہی ہوگا. تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ٹائر پہ گولی چلائی، وہ گولی سینے پہ کیسے لگی، اٹس اے کوشچن. اور یہ یقین ہی نہیں ہو سکتا، اس پہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ ایک ہیویلی لوڈڈ ٹرک 23 کلومیٹر تک باقی رہے گی اور آپ اسے روک نہ پائے، آپ کی گاڑیاں جس حساب سے. تو نتیجے میں یہ بہت سارے سوال ہیں. ایک بے گناہ کا خون ہوا ہے، ایک بے گناہ کا قتل ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ 23 کلومیٹر تک جتنا بھی اسٹریچ ہے، اس اسٹریچ کے بیچ میں جتنے بھی پوسٹ ہے، جیسے کہ اس مقتول کے بھائی نے بھی کہا ہے کہ اس اسٹریچ کے بیچ میں بہت سارے سیکورٹی فورسز کے پریزنسز ہے، پوسٹ ہے. کہیں پہ بنکرز ہے، کہیں پہ دوسری طرح کے اسٹیبلشمنٹس ہیں. تو سی سی ٹی ویز ہر جگہ لگی ہے. تو اس سارے چیز کا، اور یہ نیشنل ہائی وے ہے جہاں پہ یہ چیز بتا رہے ہیں، اس سارے چیز کا کہیں نہ کہیں پیچز میں آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج ضرور ملے گا. 23 کلومیٹر کا ان امیجنیبل ایک چیز، من گڑھت ایک چیز جو ہے، خیالی تخیلی چیز جو ہے،
اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے, پہلے اس کلیم کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز ان سبھی پوسٹ سے یا سی سی ٹی وی سے فوٹیج جو ہے سامنے لائے, جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ ایک چیز تھا. دوسرا, سیکورٹی فورسز کی گاڑیوں میں بھی کیمراز ماؤنٹ ہوتے ہیں, سی سی ٹی وی کیمراز یا دوسرے قسم کے کیمراز ماؤنٹ ہوتے ہیں. تو وی آسک دا سیکورٹی فورسز ٹو ریلیز دا فوٹیج آف دوز وہیکلز, دا کیمراز ماؤنٹیڈ آن دوز وہیکلز, جس وہیکل سے انہوں نے چیز کیا. ڈاکٹر کے پاس جب وسیم احمد میر کو پہنچایا گیا, ایز پر دا اسٹیٹمنٹ آف دا ڈاکٹر, جو بلٹ وونڈ انہوں نے, جو زخم انہوں نے دیکھا جس کے نتیجے میں وہ گزر چکے تھے, وہ اکارڈنگ ٹو دا ڈاکٹر ایسا لگتا ہے کہ ہی واز شاٹ فرام دا کلوز رینج. چھاتی کے ایک طرف سے گولی اندر گئی تھی اور بدن کے دوسرے حصے سے انٹری اور ایگزٹ وونڈز دونوں ہے. تو اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹمنٹ آف دا ڈاکٹر وہ کلوز رینج سے اس کو شوٹ کیا گیا تھا اور ایک ہی گولی چلائی گئی تھی, وہ بھی چیسٹ پہ فیٹل جو ہے بلو دیا گیا تھا, ایک ہی گولی چلائی گئی تھی. تو وچ مینس کی شارٹ رینج سے ہی ٹائر کے بجائے باڈی کو ہی ٹارگیٹ کیا گیا تھا. اور بھائی کا بھی یہی بتانا ہے اور ڈاکٹر کا بھی یہی بتانا ہے کہ اس کے کپڑوں پہ مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی. تو ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ کے اس کے کپڑوں پہ کیسے مٹی وغیرہ لگتی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. اٹ فیلز لائک اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس کو شاید ٹارچر کیا گیا ہے, گاڑی سے اتار کے ٹارچر کیا گیا ہے, ٹارچر کرنے کے بعد اس کا قتل کیا گیا ہے. اور یہ بہت سارے سوال جو ہے یہ کھڑا کرتا ہے اس طرح کا واقعہ جو ہے جس میں بدقسمتی سے وسیم احمد میر کا قتل ہوا, ایک بے گناہ شخص کا قتل ہوا. پہلے یہ کہ اس معاملے کی جتنے بھی کوٹ ان کوٹ فیکٹس بتائے گئے ہیں سیکورٹی فورس کی طرف سے, یہ موکری لگتی ہے, یہ ڈیزائنڈ ایک اسٹوری لگتی ہے کہ اپنے جرم کو چھپایا جائے. اور دے فیل کہ دے کین رن اوے ود دس اسٹوری. ان کے اس احساس میں کہ وائی ڈو دے فیل کہ دے کین رن اوے از دا بہیویئر آف دا نیشن. ان کو پتا ہے کہ ہاؤ ڈز دس نیشن بہیو. دیٹ بہیویئر آف دس نیشن gives them that sense of کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, they can go scot free, sense of unaccountability. نیشن کے بہیویئر میں اٹ از امپورٹنٹ کہ کچھ لوگوں کو چینز لگا کے ڈپورٹ کیا جاتا ہے یو ایس اے سے, جو کہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے. اٹس دا وائلیشن آف ہیومن رائٹس کہ اگر آپ کو ڈپورٹ کرنا بھی ہے لا کے بنیاد پہ آپ ڈپورٹ کریں, اور جیسے آپ ڈپورٹ کرتے ہیں, جس طرح سے آپ ہیوملیٹ کر کے ڈپورٹ کرتے ہیں, دیٹس اے وائلیشن.